تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یوٹیوب فیملی لگ رہا ہنس رہے بس رہے آباد رہے شاد رہے سدا چاچی کی دعا ہوتی سب کے لیے. میرا اللہ تعالیٰ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بیمار ہے شفا دے اللہ تعالیٰ, جو اسپتالوں میں یا گھروں میں دیسی پردیسیوں کی خیر ہو. اور بھائی سب سے میری التجا ہے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں, اور بھائی بیل آئکن کا بٹن ضرور دبا لیں, اور بھی میری ویڈیو شیئر کیا کریں, اور دوسرا جو ہے نا ویڈیو فل واچ کیا کریں. کچھ کام کی باتیں ہوتی ہیں, آپ لوگ تعاون کرتے ہیں, آپ لوگوں کا بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور آپ کے بچوں کو اور اپنی کی فیملی کو خوش رکھے. یہ چاچے کی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے. میں دعائیں دے سکتا ہوں, لا وال سا بندہ ہوں میں, اور تو بھائی پیسے والا نہیں. تو ایک بات کہنی تھی بھائی نوشین سسٹر کو. سب سے پہلے کل کا ان کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی, تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بھائی جیسے آپ کہ بھائیوں کی جائیداد آپ کی بھی ہوگی, اور آپ اپنی جائیداد سے جو ہے نا آپ کی زمین اگائیں اور بھی ٹھیکے پر دیں, مطلب خود کاشت کریں, تو بہت اچھا بزنس ہے. تو سسٹر آپ کو کہوں کہ میری زمین میں بھی تھی ہے نہیں تھی, تو وہ چلی گئی. ٹھیک ہے, 1 ایکڑ میں نے بیچا تھا یہ حاجی غلام وہ صاحب کو. انہوں نے مجھے ویزا دیا تھا سعودی عرب کا. ٹھیک ہے, 5 بیگھے زمین تھی. کتنا؟ 5 بیگھے. 1 ایکڑ بیچ کے میں سعودی عرب گیا, تو بھائی صاحب نے 2 نمبر ویزا دیا. میں 1 ماہ جیل میں رہا رمضان شریف. الٹا 10 لاکھ روپے بھر کے پھر میں واپس آیا تھا. زمین تھی, 10 لاکھ بھی الٹا جرمانہ بھرا. اچھا, ابھی دوسری میری زمین بکی. فاروق اور سلمہ پڑھتے تھے, ایک ڈاکٹر ہے ان کے پاس, ان کی بیٹیوں کے پاس. تو ان کے بچوں نے کچھ بدتمیزی کی فاروق کے ساتھ, اور فاروق بہت چھوٹا تھا, تو بھائی سعودی عرب تھا یاسین, تو ادھر میں ہی تھا. تو میں ان کے ساتھ جب لڑا, انہوں نے مجھ پر پولیس کیس کروایا. 1 بیگھہ میں نے بھائی یاسین کو بیچا, اور میں نے وہ پولیس کیس سے جان چھڑوائی. کیا ہوا؟ وہ چلی گئی. اور بھائی 1 بیگھہ زمین میں نے بیچی, اور جو شہر میں جہاں شہباز رہ رہا ہے وہ میں نے زمین بیچی. کس کو؟ فاروق کو. فاروق کو بیچی, بھائی اس دنیا سے چلا گیا تھا. 1 بیگھہ زمین بیچ کے جہاں یہ کمرے جو بنے ہوئے ہیں یہ تعمیر میں نے کرائی, کیونکہ امی نے کہا تھا ساری زندگی ایک ساتھ آپ رہیں گے, آپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا, 2 بھائی آپ ایک ساتھ رہیں, اکٹھے ہیں. تو میں نے امی کا کہنا مانا, اور بھی میرے کو بھی پتا تھا. بھی میں نے شہباز اور فاطمہ سمیرہ کو میں نے پالا پوشا تھا. چھوٹے مطلب میری سالی کے بیٹے تھے, یہ دونوں بہنیں تھیں, ہم 2 بھائی تھے. ہمارا ایک فیملی تھی, ایک گھر تھا, اور بھی جو شہباز تھا وہ بھی مجھے بھابھی نے دے دیا تھا پالا پوشے. تو بھائی میں نے تو ایک گھر سمجھا تھا, بھی مرتے دم تک ایک کچھ رہیں گے. اور میں نے زمین بیچ کے جو ہے نا اپنا وہ ایک گھر بنوایا. اس کے بعد جب بھابھی فوت ہو گئی نا, تو اس کے بعد بھائی نے آ کے وہ گھر لے لیا, شہباز اور مدنی کو دے دیا میں نے. اور میں نے آ کے سسرال اب رہتا ہوں سسٹر جی. یہاں کے میں نے پھر زمین لی ہے, بیٹھنے کی بھی سسرال والوں سے خریدی ہے, مفت نہیں لی. اور میں نے دوسرے گھاس کے لیے زمین لی ہے, اور جہاں آ کے جو ہے نا میں اپنے مال مویشی ہیں تھوڑے میرے پاس, ان کی خدمت میں کرتا ہوں. اور باقی جو سہارا ہے اللہ کا ہے, یوٹیوب کا ہے, یا میری یوٹیوب فیملی کا ہے. تو رشتہ داروں کی محبت تو آپ لوگوں نے دیکھ لی. کچھ لوگ کہتے ہیں بھی ہمارا تھم بھی مت لگاؤ, چاہے مطلب شاید, اور میں جس کا بھی تھم لگاؤں, مطلب میں ستارہ کا تھم اکثر لگاتا ہوں شروع سے لے کے اب تک. تو وہ بھی میرے ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے کبھی 1000 چلتی ہے, کبھی 800 چلتی ہے, کبھی 1500 چلتی ہے, کبھی 2000 چل جاتی ہے. تو 3-4 ماہ کے بعد مجھے نا ایک $100 بنتا ہے, اور مجھے سیلری آتی ہے. لیکن وہ بھی ناقابل برداشت ہے لوگوں سے. اگر میرا 2-3 منتھ کے بعد سیلری بن جاتی ہے $100, تو وہ بھی ناقابل برداشت ہے.
باقی رزق اور روزی کا وارث اللہ ہے۔ تو یہ تھی میری کہانی۔ امی دنیا سے چلی گئی، باپ 6-7 سال کی میں عمر کا تھا، باپ اس دنیا سے چلا گیا، پھر امی کا سہارا تھا۔ امی بھی جو ہے نا سعودی عرب میں جب گیا تو اس کے بعد واپس آیا تو امی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ تو بس ایسے کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، ہزاروں کے شکوے ہیں، کیا کیا بتاؤں۔ تو یہ تھا آج میرا جواب نوشین سسٹر کو۔ جب اس کے بعد جو بات کریں گے بھائی کا کفیل، ارے بھائی کا کفیل پھر آ جاتا ہے بھائی۔ کفیل نے کیا کہا، کفیل نے کیا کہنا ہے بھائی؟ بھائی کفیل تو تم ہی ہو بھابھی کے، تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، تم ہی تو میری دنیا ہے، کیوں نہ میں اقرار کروں۔ تو بھائی اقرار کر لو، کفیل خود ہی ہو۔ اور آپ نے کہا دوسری آج بات ہے آ کے بھی میری سفید داڑھی ہے، بالکل آپ کی سفید داڑھی ہے بھائی صاحب، آپ کام ہی ایسے کریں۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں بھائی چھوٹا ہو کے کہ دکھ ہوتا ہے جب بات لوگ کرتے ہیں نا، میں چھوٹا ہوں، مجھ پر بات کر لینا، کوئی بات نہیں، آپ بڑے۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا یہ آ کے 14,000 ریال بتائے لگتا ہے؟ کس نے کہا تھا انجیکشن لگوا لیا، وائف کی چھٹی لگ گئی، برقع لے لیا، کس نے کہا تھا؟ آپ کام ہی ایسے کرتے، کارڈ ہی ایسے کرتے کہ یوٹیوب چلانے کے لیے۔ تو وائف کا برقع لے لیا، وائف جا رہی ہے، انجیکشن ٹیکا لگوا لیا، وائف جا رہی ہے۔ تو آج کفیل کے پاس جا رہے ہیں، ابھی کفیل کے پاس آ رہے ہیں، یہی کفیل وہی کفیل، یہ کفیل وہ کفیل، پھر آپ نے وہی کفیل لایا۔ تو آپ سفید داڑھی میں جب آپ جھوٹ بولیں گے تو دنیا آپ کو کیا ولی کہے گی، امام مسجد کہے گی، حاجی صاحب کہے گی، آپ کو جھوٹا ہی کہے گی۔ پھر آپ کو کہیں گے بھیا بھائی کا جھوٹ پکڑا گیا۔ تو اب بھی نوشین سسٹر سب کہہ رہے تھے بھائی ہم سب سن کے تھک گئے، بھی کفیل نے کیا کہا کیا کہا، پوری ویڈیو قباء مسجد میں ختم کر دی، لیکن بھائی کے کفیل والی بات آئی نہیں۔ تو آپ جو تھم لگاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کے تھم لگانے والے اور ہیں، یا ویڈیو آپ کچھ پر بناتے ہیں اور تھم بیچ میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ ایک بات میری سن لیں، میں بھی ایک ان پڑھ سا بندہ ہوں، تو ریئیکشنر نہیں ہوں، میں تو سپورٹر ہوں، تو مجھے ریئیکشن دینا بھی نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو آپ تھم لگائیں اس تھم کے اندر بیچ میں وہ ویڈیو آپ کی کوئی نہ کوئی بات تو ہو، خواہ مخواہ میرے کو وہ بات بھی بیچ میں نہ ہو جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور تھم وہ لگا دوں تو پھر برا تو لگے گا آپ دیکھنے والوں کو، بھائی چاچا نے تو بولا پھر فلاں ہو گیا، اس میں بات بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اوپینین بھی نہیں ہے، کوئی اس میں کچھ ایک لاجک بھی نہیں ہے وہ، تو پھر جھوٹا تو بولیں گے، ایک دن تو دیکھ لیں گے، دوسرے دن بھائی چھوڑو یار یہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس کا تھم کچھ اور ہوگا اور اندر میں بات بھی نہیں ہوگی، تو پھر اس لیے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو میرا بھائی جو بات کرنی ہے نا، آپ کو کفیل کی کوئی بات کرنی تو کلیئر کرتے، کرنی تو آپ نے یہی تھی کہ کفیل کے پاس گئے آئے اور پھر بھی نہیں مانا، کفیل نہیں ملا، یہ وہ بس ادھر ہی آ کے پاس کہانی ختم، پیار دی کہانی لوگوں کتنے آ کے مک گئی، ہانسیاں تو شروع ہوئی تے ہنجواں تے مک گئی، ہنستی ہنستی بھابھی گئی تھی سعودی عرب، اب آنسو بہا کے اب بیٹھی پاکستان آنے کے لیے ترس رہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ بہت جلد بھابھی آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تھوڑا سا نا، باتیں آپ خود کراتے ہیں بھائی صاحب، جیسے آپ مطلب ویڈیو لے کے لوگوں کو منہ پر کیمرہ مارتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، مطلب اذان ہو رہی ہے تو اذان ہو رہی ہے آپ چپ کر جائیں، اذان ہو رہی ہے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، آپ کیمرہ چلائے ہوئے، اور دوسری بات آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کیوں نہیں ویڈیو بناتے، آپ کرنے تو ویسے باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی آپ بیٹھ کے میاں بیوی دونوں جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، میری بھابھی اور تم، وہ دکھائیں، تو آپ کمرے میں دکھائیں، آپ ایک ونڈو میں چلے جاتے ہیں، کبھی مطلب آپ لفٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی مسجد قباء میں ہوتے ہیں، کبھی سید نبی رمضے پر ہوتے ہیں، کبھی گاڑی دکھا رہے ہوتے ہیں بھی یہ عمرے والے جا رہے ہیں یہ آ رہے ہیں، تو بھائی آپ بیٹھتے بھی ہیں، کہیں آپ کا گھر بھی ہے وہاں، کیوں نہیں الاؤ آپ کو، کون روک رہا ہے آپ کو؟ سلمہ روکتی ہے، یہ روکتی ہے، اصغر روکتا ہے، کوئی روکتا تو ہے آپ کو، مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ آپ چلتے پھرتے آپ کو میری طرح مطلب جو ہے نا اب نظر کی بھی کمزوری ہے، تو آپ بیٹھ کے کہیں ریئیکشن یا باتیں کر دیا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو میری بھابھی سے آپ باتیں جو ہے نا کلیئر کروا دیں تو کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔
आप खुद लेके आते हैं, बातें होती है भाभी की, करते तुम खुद हो। तो ये तो नहीं है कि वो वीडियो में नहीं आती, वो तो आती तो है। तो आप उससे क्लियर करवा दें, अपनी जान छुड़वाएं। हम्म? तो आप बातें तो खुद करवा रहे हैं भी, चलो वीडियो तो चल रही है। तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ भाई, आपको जब चलाना ही नहीं है, आपको मेरी तरह थंब भी नहीं लगा रहता, तो छोड़ दें। अच्छा, अभी दूसरी बात करूँगा। अभी बाबर ने कहा कि भाई लोग कह रहे हैं कि भी आपने बच्चे के लिए भाई को रखा हुआ है, अपने बेटा उसको दे देते हैं, उसका काम पर लगाया हुआ है, यानी कि उसको परेशान है। तो भाई बाप की दुआ होती है भी, मैं मेरे बेटे हो जाएं, बच्चे हो जाएं। जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर कहता है भी शादी हो जाए उनकी, खुशी होती है, फिर शादी हो जाए उनकी। जब शादी हो जाती है तो कहता है यार मैं मरने से पहले ना कोई दोता या पोता देख के जाऊं, जो भी अल्लाह ताला दे दे। फिर उनकी औलाद हो जाती है, फिर बच्चे भूल जाते हैं, अपनी खुशियाँ भी भूल जाती। फिर उनके जो बच्चे होते हैं, जो मज़ेदार लगते हैं, सीने पर बैठते हैं और ठंडक होती है। बच्चों के जो बच्चे होते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। बेटे भी इतना अच्छे नहीं लगते जितना वो बच्चे प्यारे लगते हैं। हाँ, अब मेरी जो है ना मकसद है, मेरी साली के बेटे, भाई के बेटे, मुझे जितना मुझे जलील करें, चाहे जितना भी कुछ कर ले, प्यार करें या कुछ कर भी देना, अल्लाह गवाए, मुझ पर ना ऐसे ना बिल्कुल मतलब फूल जैसा लगता है। कोई बात नहीं यार, भाई की औलाद है, एक खून है, तो दिल में दुख ज़रूर होता है, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ यार, कोई बात नहीं, फिर भी भाई की औलाद है, शायद मेरे मरने पर फिर इन्हें मतलब फिर मैं अच्छा लगूँ। हैं तो भाई की औलाद ना, भतीजे है, तो कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ अगर कभी हो भी गया तो सबसे पहले यही भतीजे भाई की औलाद ही आएंगे। तो इसी उम्मीद पर ना मैं दिल पर नहीं रखता। भाइयों की औलाद जब कोई बात कर भी देना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर मैं आप लोगों को सामने रखूँ तो आप लोग कहेंगे भैया आप जिंदा कैसे हो। बहुत बहुत गहरे का जख्म देते हैं ये भाई की औलाद। लेकिन मैं दावाल दूँ किसको कहूँ, अल्लाह कहता हूँ फिर चुप कर जाता हूँ, किसी को मैं बोल भी नहीं सकता। से इंसान हो ना कुछ ही, माँ को, बाप को या बड़े भाई को, किसी न किसी को गले लगा के, ना मेरा मामू है, ना चाचू है, ना कोई है, बड़े भाई भी है सऊदी अरब, कोई इस्लामाबाद में बैठे हुए, कहीं कहाँ है, तो मैं अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकता। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों के शिकवे, क्या क्या बताओ। दिल जब दुखी होता है ना, तो बस, तो ऐसे ही भाई जब औलाद हो ना भाई की, तो इसलिए कोई किसी को कैद में नहीं रखा, वो तो भाई का भी है ना, कि उसके अल्लाह ताला ने बेटे दिए, बेटी दी, फिर उनके बच्चे देख लिए, सब कुछ, यही खुशी होती है इंसान के लिए। बाकी क्या चाहिए, बाकी तो 2 टाइम की रोटी हर बंदा खा लेता है भाई, खा के सो गया, सुबह उठ गया। तो खैर बहुत दिल को दुख है। यही अपने, कोई कहता है भी मैं पुलिस केस कर दूंगा, कोई कहता है आपका मैं चैनल बंद करा दूंगा, और कोई कहता है मेरा थंब मत लगाए, कोई क्या कह देता है, कोई यहाँ से मारता है उस गली जाते, जो यहाँ से ठोकर देता है उस गली। तो खैर ज़िंदगी एक कट रही है, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसे ही है। खैर जो मैं अपना रोना धोना लेके बैठ गया, और लोग खुद परेशान होते हैं, लेकिन हमारे रोने धोने और हमारी ये बातें नहीं सुनने आते। लोग खुशी की बातें सुनने आते हैं, लेकिन क्या है कि बस जब कुछ दिल में उदासी हो ना, फिर आप लोगों के सामने शेयरिंग करनी पड़ती है। तो जी बाकी 17 बड़ी भी और थी, वो गई, फिर आई वापस आए, और भी बच्चों को देखा जब तो उजड़े पुजड़े हुए थे, खुश भी बहुत थे माशाल्लाह से। और 17 बेटी ने भी अपना वो ऐलान भी कर दे भी मंगल वाले दिन मेरा जो इंस्टाग्राम जिसके पास नहीं वो कर दे, और इंस्टाग्राम जो है जिनके पास नहीं है तो मेरे कपड़े और भी मेरा ब्रांड और सब कुछ वो दिखाने वाली है। तो माशाल्लाह से भी अल्लाह ताला उनके कारोबार में इजाफे दे और बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आप लोग सब जी सारा बड़ी को सपोर्ट करें, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बच्चे भी हम सब के लिए कहेंगे भी, आपके अगर कोई बिजनेस कर रहा है आपके ख़ानदान में से, मेरी मतलब दुआ है उनके लिए भी, आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को अल्लाह ताला तरक्की दे, आपकी बेटियों को, बेटों को, दोतों को, पोतों को। तो मैं भी ऐसे दोतों पोतों के लिए दुआ करता रहता हूँ भी अल्लाह ताला तरक्की दे।
وہ ہمارے ایک سریکی میں تھا، جانے نہ جانے ڈھول جوانیاں مانے. تو اس کا کہنے کا مقصد ہے اگر مجھے نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں ہے، جوانیاں مانے. تو ایسے ہی ہے. تو بس باتیں بہت ساری ہیں. ایک اہم بات اور ہے بھائی، میرا ایک ہمارے یہاں ضلع راجن پور میں کچے کا ڈاکو ہے. انہوں نے پولیس والوں کو مارا تھا، جو میرے علاقے کے پولیس والے تھے انہیں مارا تھا. اب ان کو سگے کزن نے زمین کے تنازع میں پولیس میں ساتھ ملے. ہمیں ان کا تنازع بھی تھا، ایک کٹ تھا. ان کو سگے دوست جو گہرا دوست کے ساتھ رات دن رہتا تھا، 1 کروڑ روپے اس پر انعام تھا. تو ان کے سگے کزن نے جو ایک دن مطلب رات دن ایک ساتھ تھے، کھاتے پیتے ایک ساتھ، نگیٹی ایک ساتھ مارتے تھے، مطلب جہاں بھی جانا ایک جٹ تھے، وہ ایک یعنی کہ ساتھی تھے. تو اسی ساتھی نے اسی کے ساتھ دھوکہ کیا، ساتھی نے ساتھی کو مار دیا. تو کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی. خیر برے کام کا برا نتیجہ ہے. اللہ جانے ہم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس پر بہت سارے کیس تھے، بہت سارے بندے اس نے مارے تھے. وہ پولیس کو مطلوب تھا وہ بندہ. تو کچے کا بہت بڑا ڈگیٹ تھا، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے. لیکن اب جب چلا گیا تو دنیا ٹک ٹاک ہماری اور بہت بڑا فیمس ہوا پڑا ہے بھائی. وہ کہتے جی وہ تو اچھا بندہ تھا، اس کو مرنا بھی نہیں چاہتے. پتہ نہیں بھی کیا ہے یا کیا نہیں ہے، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی. میں تو کل سے دیکھ رہا ہوں ہماری ٹک ٹاک پوری بھری پڑی ہے بھائی کہ بھائی وہ بندہ بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے. چلو بھی اچھا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے. لیکن اس جنت الفردوس عطا کرے بھی انہوں نے بھی کئی گھر اجاڑے ہوں گے. 1 کروڑ روپے ایسے نہیں اس پر انعام تھا. تو خیر یہ ہے آج کل کا حالات. پر دنیا ادھر پلٹتی ہے ادھر پلٹتی، کوئی پتہ نہیں لگتا. تو ملیں گے کل کے بلاگ میں کچھ اچھا لا کے آپ لوگوں کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میری باتیں اور بھائی میرا اگر بلاگ اچھا لگے تو خدا را سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں. ملیں گے کل کے بلاگ میں کچھ اچھا لے کے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.